ٹرانسجینڈر ایکٹ کی حقیقت کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ بل شریعت سے متصادم ہے؟ راشد کراچی سے۔ جی ہاں، یہ بالکل شریعت سے متصادم ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ میں جو بدمعاشی کی ہے ہمارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے، وہ بدمعاشی یہ کی ہے کہ کوئی بھی آدمی، جو اس میں بل میں سب سے بڑی گندگی ہے نا، غلاظت، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مرد نادرہ میں جا کے یہ کہہ دے کہ مجھے فیلنگز ایسی ہیں کہ میں عورت ہوں، تو اس کو عورت ڈکلیئر کر دیا جائے گا، اس کو عورت فرض کیا جائے گا۔ کوئی خاتون جا کے کہہ دے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آدمی ہوں، مجھے فیلنگز آدمیوں والی ہیں، تو اس کو آدمی فرض کر لیا جائے گا۔ تو یہ اغلام بازی اور لڑکوں اور سے بدفعلی اور لڑکیوں کا لڑکیوں سے بدفعلی کا راستہ چوپٹ کھولنے کے مترادف ہے۔ کوئی بھی لڑکا لڑکے سے بدفعلی کرے گا، وہ کہے گا بھائی میں تو اپنے آپ کو خاتون فیل کرتا ہوں۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم نے جو عمل کیا تھا نا، جس پر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو اٹھا کے الٹا دے کے پٹخ مارا، پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اور لوط علیہ السلام کہتے رہے انی لعملکم من القالین، میں اس غلیظ عمل سے میں نفرت کرتا ہوں۔ تو انتہائی پلید، گندا، غلیظ، فطرت کے خلاف عمل، جس کو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے جب یہ عمل کیا نا، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، تو لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ انتہائی بڑی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، اور مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، وہ بے ہودگی جو آج سے پہلے اس کائنات میں کسی نے نہیں کی، یعنی یہ نیچرل بھی نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی گندگی اور غلاظت کا تم ارتکاب کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اللہ نے تمہارے نکاح کے لیے جو عورتیں پیدا کی ہیں، جن کو بیوی بنا کے نکاح کرو، ان کو چھوڑ دیتے ہو جو خدا نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ لیکن اس قوم کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اللہ نے ہلاک کر دیا پوری قوم کو۔ تو نیچرل جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے عورت کو، عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا ہے، اس کو چھوڑ کر غلاظت میں، گندگی میں منہ مارنا، گند میں گھسنا انتہائی پلید عمل ہے۔ کہ ایک شیو کرنے والا آدمی ایک شیو کرنے والے آدمی سے اپنی ڈیزائرز پوری کرے، دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ ان کو چترول لگاؤ۔ بغیرتوں کو آپ کریں نہیں یہ کام، چترول نہ آپ نہ لگائیں، یہ کام گورنمنٹ کا ہے، کہ اس سے پھر فسادات ہوتے ہیں ملک کے اندر اور اس سے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن یہ انتہائی غلیظ عمل ہے۔ قرآن نے بھی کہا واللذان یاتیانھا منکم فآذوہما، کہ جو یہ غلاظت والا عمل کریں نا، دو مرد یا دو عورتیں، تو قرآن بھی کہتا ہے کہ ان کو سزا دو، اور وہ سزا گورنمنٹ دے گی، تعزیر لگاؤ ان کو۔ تو اگر توبہ کر لیں تو اللہ کہتا ہے پھر اللہ توبہ قبول کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو اس انتہائی پلید عمل ہے جس کو ہمارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے پاس کر دیا ہے۔ اللہ ان غلاظتوں سے ہماری حفاظت کرے۔ اور یہ جو ہمارے باپ بن کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا گندا قانون جس کو نہ یہودیت مانتی ہے نہ عیسائیت مانتی ہے، صرف اسلام کی بات نہیں ہے، پادری بھی اس کے خلاف ہیں، یہودی بھی اس کے خلاف ہیں، کیونکہ کوئی آسمانی مذہب اس غلاظت کی کو کبھی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ بہت سے گورے بھی اس کے خلاف ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پورا یورپ اس میں ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہے یا پورا امریکہ، نہ وہاں بھی امریکہ میں بھی گوروں نے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے، یورپ میں بھی انگریزوں اس کے خلاف کہہ رہے ہیں یہ کیا ہماری خاندانوں کو تباہ کر رہے ہو۔ اور ہمارے ملک میں جو قانون پاس ہوا ہے نا، یہ ہم لوگ یہ یورپ سے بھی آگے نکل گئے ہیں، یعنی وہ بھی حیران ہے کہ اتنے گندے پلید تو ہم نہیں ہیں جتنے تم ہم سے آگے نکل گئے ہو، کیونکہ کتے کا کام ہوتا ہے دم ہلانا۔ تو جب صحیح وفاداری کرتا ہے نا، تو وہ دم بھی ہلاتا ہے اور بچ بھی جاتا ہے۔ تو ہمارے حکمران جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، جنہوں نے یہ قانون پاس کیا ہے، وہ صرف دم نہیں ہلا رہے بلکہ وہ جھک چکے ہیں ان کے آگے۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ تم اپنی نسلوں کو کس طرح سے برباد کر رہے ہو۔ تو خدا را میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ اور ٹویٹر پہ جتنا اس قانون کے خلاف آواز اٹھا سکتے آپ اٹھائیں۔ ہم اس اسلامی کنٹری میں اس گندگی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ میں تو ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ تمہارا ہندوستان سیکولر اسٹیٹ ہے، تم بھی اس نیچر کے خلاف قانون پہ آواز اٹھاؤ۔ سیکولرزم یہ نہیں ہے کہ لڑکوں کو لڑکوں سے بدکاری پر وہ کر دیا جائے اور عورت کو عورت، یہ کوئی گدھا یہ کام نہیں کرتا۔ کبھی دیکھا کسی گدھے نے کسی گدھے کے ساتھ اپنی ڈیزائرز پوری کی ہوں؟ جو کتے، بلی، گدھے، گھوڑے جو کام نہیں کر رہے، تو ہندو لوگ اپنے کنٹری میں کیسے اس کو برداشت کر رہے ہیں؟ میں ہندو برادری سے بھی کہتا ہوں، عیسائی برادری سے بھی کہتا ہوں، او بھائی اپنی نسلوں کو بچاؤ اس غلاظت سے۔ کل تمہارا جو ہے نا، میں ہندوؤں سے بھی کہتا ہوں جو سیکولر ہیں اور جو مذہبی ہندو ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں اس قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ تمہارا بیٹا بڑا ہو کر کہے گا ابا میں نے جو ہے نا وہ وسیم سے شادی کرنی ہے، تو
कैसा लगेगा तुम्हें, तुम्हारे घर में बहू के बजाय एक बंदा आ रहा होगा बहू बन के, तुम्हारी बेटी कहेगी मैं जो अपना शौहर बनाऊंगी वो फलानी खातून को बनाऊंगी। तो गैरत भी तो कोई चीज होती है ना। मजहब तो आप एक तरफ रखें, इस्लाम को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, गैरत तो है, नेचर को तो फॉलो करो आप। तो मैं हिंदू बरादरी से भी कहता हूं, मैं ईसाई बरादरी से भी कहता हूं, ईसाइयों में जो मजहबी लोग हैं वो तो आवाज उठा रहे हैं इसके खिलाफ। तो ये सेकुलर तबके को भी चाहिए भाई इसके खिलाफ आवाज उठाए कि हम ये अपने कंट्री में ये गलाजत, ये गंदगी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नेचुरल नहीं है। ये तो कुछ लौंडेबाज किस्म के, बेगैरत किस्म के लोग थे और जो लड़कों से बदफेली के आदी बन गए, वो उनकी नेचर ही तब्दील हो गई है। जैसे कोई चर्स पीता रहे ना और हीरोइन पीता रहे तो नेचर तब्दील होकर उसको हीरोइन में मजा आता है, लेकिन कोई दूध पीने वाला आदमी और पाकीज़ा चीजें खाना वाला आदमी, उसको तो हीरोइन के करीब से बदबू आएगी, स्मेल आएगी। तो आप हीरोइन के आदी हो जाएं तो भाई फिर तो आपकी नेचर तब्दील हो गई। तो जिनकी नेचर तब्दील नहीं हुई है, जो लड़कों से बदफेली कर रहा है लड़का, या लड़की लड़कियों से बदफेली कर रही है, ये गंदी गिलाजत में मुंह मार दिया इसने, इसकी नेचर तब्दील हो गई है। इसकी वजह से आप पूरी कौम की नेचर को तब्दील ना करें। तो इसलिए खुदारा अपनी कौम को, क्योंकि जो लड़का कहेगा ना मुझ में लड़की की फीलिंग हो रही है, उसको लड़के से शादी की इजाजत होगी। जब वो लड़के से शादी करेगा तो वो लड़का, उसकी भी आहिस्ता आहिस्ता फीलिंग चेंज हो जाएंगी, उसको फिर लड़कों में मजा आना शुरू हो जाएगा, फिर ये बीमारी फैलेगी आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए खुदारा तमाम तबकों को चाहिए, हिंदुओं को भी, ईसाइयों को भी, सिखों को भी, इस गिलाजत के, इस गलीज कानून के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अपने मुल्कों में भी इस कानून को कोशिश करें तब्दील करवाएं इसको। तो वरना ये सिर्फ मज़हब का, इस्लाम का मसला नहीं है, ये इंसानियत की बका का मसला है। तो ये कानून जो है ना तब्दील होना चाहिए। और मैंने बताया सिर्फ इस्लाम का मसला नहीं है, ये इंसानियत की बका का मसला है। इंसानियत को बचाना है, हमने अपनी नस्लों को बचाना है इस गिलाजत से। जब ये चीज़ फैलेगी, कुरान में जो कौम लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या है, एक लड़के से दूसरे को बीमारी लगी, दूसरे से तीसरे को, पूरी कौम इस गिलाजत में मुब्तला हुई। और लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरत को पैदा किया, इनसे शादी करो। तो कौम जवाब में क्या कहती है? मा लना फी बनातिका मिन हक़्क़िन, हमें औरत में दिलचस्पी नहीं है। तो कल हमारा फ्यूचर भी ऐसा होने वाला है। ये कानून पास होगा, इससे लड़कों से बदफेली और लड़कियों से सेक्स जब बढ़ेगा तो इंसानियत की नेचर चेंज हो जाएगी। ग्रोथ रेशो, पहले ही यूनाइटेड नेशन कहती है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि बच्चों की शरह पैदाइश जो है, ग्रोथ रेशो, उसमें ख़तरनाक हद तक कमी वाक़ हो गई है। तो दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। तो इंसानियत को बचाने के लिए इस कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ेगी। अपने फैमिली सिस्टम को बचाने के लिए इस कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ेगी। और इंसान की नेचर को बचाने के लिए इस कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ हम सबको मिलकर उठानी पड़ेगी। इसमें इस्लाम और गैर इस्लाम का फ़र्क ख़त्म करके हमें इसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर आवाज़ उठानी है।